بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے ہم نے چند سوالوں کے جواب بھی دیے۔ سوالات کا سلسلہ بھی لگاتار جاری و ساری ہے۔ ہم مزید ابھی فی الحال کالز نہیں لے سکیں گے کیونکہ بہت سارے سوال آ چکے، ان سوالوں کے جواب بھی ہمیں دینے ہوں گے۔ ہم نے بات نصیریت کی اور واضح کر دیا کہ یہ ایک سمبل بن گیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس نام پر ہم زور دیں۔ جس کسی کے بھی ذہن میں توحید خداوند تبارک و تعالی کے خلاف کوئی عقیدہ پیدا ہو جائے، وہ سرے سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ پھر نہ مسلمان رہ پاتا نہ وہ شیعہ رہ پاتا۔ ملک معظم صاحب نے پاکستان سے پوچھا ہے سوال کہ امام حسین علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھا تھا؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کو ایک عقیدہ اور ایک کلیہ بتا دے کہ معصوم کا غسل و کفن اور نماز جنازہ صرف معصوم کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ سرکار دو عالم کو غسل و کفن اور پھر تدفین سے پہلے نماز جنازہ پڑھنے والے میرے مولا علی علیہ السلام ہیں۔ میرے مولا علی کے جنازے کی نماز پڑھنے والے، غسل و کفن دینے والے امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ کے غسل و کفن اور جنازے کی نماز پڑھانے والے امام حسین علیہ السلام ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھا کے دفن کرنے والے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح ہر امام کی آپ اگر تاریخ دیکھیں تو یہی آپ کو حقیقت ملے گی، اور چونکہ معصومہ دو عالم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اس زمانے میں کوئی خاتون معصوم نہیں تھی، اس لیے مولا علی علیہ السلام نے ہی اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مسلم عباس صاحب پاکستان سے، انہوں نے اپنے والد کے بیمار ہونے کی بات کی، اور ہم دعا کرتے ہیں اور ہمارے تمام ناظرین ناظرات ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جلد سے جلد انہیں شفا یاب فرمائے اور ان کی پریشانی دور فرمائے۔ انیس حیدر صاحب نے نیو یارک سے 3 اہم سوال کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کسی نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ کے امام اتنے اچھے تھے تو ان کو یا زہر سے یا تلوار سے شہید کیوں کر دیا جاتا تھا؟ جواب یہ ہے کہ جب کوئی واقعاً اللہ سبحانہ تعالی کی بندگی میں 100% رہے گا، جتنے بھی ظالم، جتنے بھی جابر، جتنے بھی ستمگر ہوں گے، ان سے ان کو پرابلم ہوگی۔ حقیقت، آپ حق پر ڈٹ جائیے، دیکھیے اپنے بھی آپ کے دشمن ہوتے دکھائی دے دیں گے۔ جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اچھے ہوں اور آپ کا کوئی مخالف نہ ہو، خاص کر کہ جن کو اللہ نے امامت سے نوازا ہے۔ امامت کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی ایک امام کے ہوتے ہوئے کسی کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حرام ہے کوئی بھی جرأت کرے کہ وہ امام کے ہوتے ہوئے حکومت کرنے لگ جائے، حرام ہے، سوچنا بھی حرام ہے۔ ایسے میں جتنے بھی حکمران تھے، امام کو کیا وہ برداشت کر سکتے تھے؟ نہیں۔ چنانچہ ہمیشہ ان کو خطرہ رہتا تھا کہ چونکہ اللہ کے یہ بنائے ہوئے امام ہیں، امامت کا مطلب ہے کہ ظاہری خلافت اور حکومت بھی ان کا حق ہے، کہیں یہ اپنے حق کے لیے آواز بلند نہ کر دیں، کہیں لوگ ہمارا بیڑا غرق نہ کر دیں، اس لیے اماموں کو یا زہر سے مار دیا جاتا تھا یا تلوار سے شہید کر دیا جاتا تھا۔ تورات و انجیل میں کیا بشارت موجود ہے؟ جی ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری نبی کی آمد کے لیے ہر نبی نے، خالی تورات و زبیر کی بات نہ کرے، ہر نبی نے اپنے وسیع اور اپنے خاص حواریوں سے کہا ہے کہ ایک آخری زمانہ ایسا بھی ہوگا کہ جس میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے، اور انہی کے صدقے میں کائنات جو خلق ہوئی ہے، اور ہم سب کا یہ جتنا بھی نبوت کا اور رسالت کا کام ہے وہ اسی اہم آخری نبی کی نبوت کے لیے ہے۔ بہرحال دلیل کیا ہے؟ دلیلیں بہت ساری ہیں، میں تفصیل میں چونکہ نہیں جا سکتا ہوں، میں صرف اتنا بتا دوں کہ قرآن سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔
قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انجیل میں اس کا ذکر کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ ایک آخری نبی ہے کہ جس کا نام احمد ہے، اسمہ احمد، یہ نقل کیا ہے قرآن مجید میں۔ اب اگر کوئی آج کے بائبل اور آج کے توراہ کو دیکھے جو مسخ ہو چکی ہے، تحریف ہو چکی ہے، بدل چکی ہے، تو اس کے لیے شاید مشکل ہو، لیکن اس میں بھی جو ایکسپرٹیز ہے وہ پیشن گوئی کو نکال کے بتاتے ہیں کہ اس سے مراد مولا حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت ہے۔ بہرحال تیسرا سوال ان کا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر عادل ہے تو پھر شیطان کو کس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ پیدا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن و انس کو کیا ہے، نیک تھا، یہ جن میں سے ہونے کے باوجود مقرب بارگاہ ہو گیا، بزم ملائکہ میں اس کو جگہ مل گئی، پھر اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اختیار سے اپنی مرضی سے مخالفت کی اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو باہر اس بزم سے نکال دیا، اس کو زمین پہ پھینک دیا۔ اب اللہ چاہتا تو اس کو ختم بھی کر دیتا، لیکن چونکہ اللہ عادل ہے، سب کے لیے عادل ہے، وہ خالق فرشتوں کا بھی ہے، وہ خالق شیطانوں کا بھی ہے، خالق ہمارا بھی ہے، تو اس کے ساتھ بھی اس کو انصاف کرنا تھا۔ اس نے پوچھا کہ پروردگار تو انصاف کرنے والا ہے، میں نے اتنی ساری عبادت کی ہے، کیا تو مجھے اس کا صلہ نہیں دے گا؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں، ہم تیرے بھی خالق ہیں، تمہارے ساتھ بھی انصاف کریں گے، کیا مانگتے ہو؟ کہا مجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اتنا نہیں ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت خاص، ایک دن کا کہ جو مجھے معلوم ہے، اس وقت تک تمہیں مہلت ملے گی۔ چنانچہ اللہ نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شیطان کو، ابلیس کو جو ہے نا وہ مہلت دے دی۔ اب اس کو بھی اختیار دیا ہے، انسانوں کو بھی اختیار دیا ہے، کسی بھی انسان کو شیطان مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ گمراہ کرے۔ کوشش کرتا ہے، شیطان کی باتوں میں کوئی آ جاتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی مرضی سے۔ چنانچہ بہت سارے انسان جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آنے والے ہوں گے، تو وہ شیطان مجبور انسان کو کبھی کر بھی نہیں سکا ہے۔ لہذا شیطان کے ہونے سے کسی کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ اس کے انصاف کا تقاضا تھا جو شیطان کو دیا۔ ویسے بھی انسان کی آزمائش کے لیے جہاں مثبت کردار چاہیے وہاں منفی ایک کردار بھی چاہیے۔ معرفت دن کی اس وقت ہوگی جب آپ رات کو سمجھیں گے، رات کی بھی حقیقت اس وقت کھلے گی جب آپ دن کو جانیں گے۔ یہ جو اندھیرے اور اجالے کا کانسیپٹ ہے، اسی طرح نیکی اور بدی کا کانسیپٹ بھی ہے، جس میں شیطان بدی کی بھرپور نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ تحیر علی خان صاحب حیدرآباد دکن سے، انڈیا سے، انہوں نے سوال کیا کہ کامیابی کے لیے کوئی ہمیں نسخہ بتائیے، کوئی دعا بتائیے۔ کامیابی کے لیے تو بہت سارے ذکر ہیں، بہت سارے ورد ہیں، انسان کو اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اس کام کو انجام دینے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ توکل، عزم، اور عزم کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگاتار مدد طلب کرنا، معصومین کے صدقے میں، ان ہستیوں کے واسطے میں کہ جن کے واسطے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک بہترین ورد ہے، یا فتاح یا فتاح، داہنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ کر کے 70 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد کوئی پڑھے، یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اے فتح دینے والا، اے راستے کو کھول دینے والا، اے مشکلات کو حل کرنے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارے معصومین کا صدقہ واسطہ دے کر یقیناً ان کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ مؤمنہ ایک ہماری سسٹر ہیں، نام انہوں نے بتایا نہیں، لیکن کہا کہ ان کی ایک دوست ہیں، اور وہ دوست جو ہے پوچھتی ہیں کہ معراج کا واقعہ جو ہے وہ ہم سرے سے نہیں مانتے، اور کوئی بھی
شب معراج جو عبادات ہیں اس کو اتھینٹک نہیں مانتے، کیونکہ کوئی حدیث ان کے پاس نہیں ہے. حدیث ان کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وجود ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ اپنے وجود کو یا اپنے فرقے کے چند لوگوں کو یا چند کتابوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. سمجھتے ہیں کہ فلاں کتاب میں اگر حدیث نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے کوئی حدیث آئی ہی نہیں ہے، یا ہمارے مسلک میں ہمارے ملا نے اگر وہ حدیث نہیں سنائی ہے یا میں نے وہ حدیث نہیں پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے. یہ جہل مرکب ہے، یہ خطرناک بیماری ہے جو اکثر لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. انسان عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی بھی انکار کرنے کے سے پہلے اس گنجائش کو سامنے رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے علم میں نہ ہو سکتا ہے کہ کتابوں میں جو حدیثیں آئی ہیں ان تک میرا عبور نہ ہوا ہو، میری پہنچ میری رسائی اس حدیث تک نہ ہوئی ہو. اگر کہیں ہے تو ہمیں بتائیں، آپ ان کو بتا دیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بہتر کوئی اتھینٹک سورس آف حدیث اور کوئی نہیں ہے. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اگر صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی بھی آپ کو حدیث ملتی ہے تو آپ آنکھوں کو لگا کر کے مان لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کی اگر کوئی حدیث آپ کے نزدیک اتھینٹک ہے، مستند ہے، تو اس سے 1000 گنا زیادہ اتھینٹک اور مستند حدیث اہل بیت اطہار سے اگر کوئی ملتی ہے تو اس کو ہم جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اہل البیت ادری ما فی البیت، گھر والے گھر کی بات کو دوسروں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، صحابہ سے زیادہ امین، صحابہ سے زیادہ پاکیزہ، صحابہ سے زیادہ سمجھنے والے، علم رکھنے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں. اگر وہاں سے حدیث ملتی ہے تو آپ کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ انکار نہ کریں، انکار کرنے میں بہت خطرہ ہے. عقل مند انسان آسانی سے کسی بات کو انکار نہیں کرتا ہے. بیوقوف ہیں کہ جو اپنی ہی بات کے اندر اسی کو علم کل، عقل کل سمجھ کر کے انکار کر بیٹھتا ہے. تو ان سے کہیے کہ حدیثیں موجود ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے یہاں سے بہت ساری اتھینٹک حدیثیں ہیں معراج کے اعمال کے سلسلے میں، ان کو پڑھنا چاہیے. اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو آپ ای میل کے ذریعے سے، ہمارا جو ای میل ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس کو نوٹ کریے اور آپ اپنے ای میل سے بھیجیے کہ حوالے چاہیے، تو ہم آپ کو معراج کے سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان کے حوالے بھی بھیج دیں گے انشاءاللہ. جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ کنڈے کی کیا حقیقت ہے، یہ جو نیاز دلائی جاتی ہے 22 رجب المرجب کو، دیکھیے چند سال پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے. تو حالات کچھ ناخوشگوار تھے. معصومین کے نام پر ان کے ذکر کے بہانے لوگوں کو اکٹھا کر کے کھلایا جاتا تھا، اور ایک اچھی رسم جو ہے قائم کی گئی تھی. اس کو آپ جاری رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی شرعی طور پر اس طرح کے دسترخوان کو سجانا اور مومنین کو بلانا غلط ہے، نہ یہ غلط ہو سکتا ہے. کھلانا پلانا تو دین اسلام کی بنیاد، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک مستحب ہے، سنت مؤکد ہے. لیکن یہ کہ فلاں چیز ہی کا ہونا ضروری ہے، فلاں چیز کے ساتھ نہیں ہوگی تو وہ پھر نیاز پوری نہیں ہوگی، یہ سب ہم نے اپنی طرف سے چیزوں کو بنایا ہوا ہے. کسی طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. کھلائیے، ہر چیز کھلائیے، کھلا سکتے ہیں. اور لوگوں کو جمع کیجئے، چاہے کہیں بھی جمع کر سکتے ہوں، مسجد میں اکٹھا کریے، اپنے گھر میں بلائیے، یا پھر امام بارگاہوں میں اکٹھا کر کے لوگوں کو کھلائیے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. معجزات پڑھنے کی کیا بات ہے؟ اگر اتھینٹک معجزات پڑھے جائیں تو بہت اچھی بات ہے. معجزات سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر اتھینٹک معجزات کے ہوتے ہوئے ان کو چھوڑ کر کے جو لوگوں نے کہانیاں لکھی ہیں ان کہانیوں کی طرف توجہ دیا جائے تو یہ تو بہرحال مناسب نہیں ہے. آپ خود اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہیں. اس کے بعد جناب جعفر صاحب نے یہی نصیریت کے بارے میں مزید پوچھا، ہم نے اس کی وضاحت کر دی. احمد جرمنی سے، انہوں نے فرقہ پرستی جو پاکستان میں رائج ہے اس کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. ہم بھی اس حد تک بہرحال غم و غصے
کا اظہار کرتے ہیں، جہاں پر فرقہ واریت اور فرقہ پرستی جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہمارے احمد صاحب کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی اللہ کو ایک ماننے کی طرح ضروری ہے۔ میرے جملے پر آپ توجہ کر لیجئے گا، جس طرح اللہ کو ایک ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے آخری نبی کو آخری ماننا بھی ضروری ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی ہے تو اس نے یقیناً کفر کیا ہے اور ایک ایسی غلط بات کہی ہے کہ جس غلط بات کا کہیں سے کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے ثبوت نہیں پیش کیا جا سکتا۔ امید ہے کہ ہمارے یہ بھائی ہماری ان معروضات کو سننے کے بعد اپنے عقائد میں بھی تھوڑی سی بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ ذل ہما ہماری سسٹر ہیں، لندن سے خمس کے بارے میں پوچھا ہے۔ دیکھیے، صرف عمرے پہ جانے کے لیے یا حج پہ جانے کے لیے یا زیارتوں پہ جانے کے لیے خمس واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی عجیب و غریب بعض لوگوں کے اندر رسم پڑ گئی ہے کہ ہم سال بھر خمس نہ نکالیں، اگر کبھی عمرے پہ جانا پڑ گیا، حج پہ جانا پڑ گیا تو حج کی جو رقم ہے اس سے ایک خمس نکال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا اچھا کام کر لیا۔ نہیں، ہمیں واجب ہے کہ سال میں ایک تاریخ مقرر کریں کہ یہ تاریخ ہمارے خمس کی تاریخ ہے۔ مثلا آپ کے اگر برتھ ڈے مناتے ہیں، آپ کے اپنی سالگرہ مناتے ہیں، یا کوئی اور آپ کی شادی کی سالگرہ ہے، آپ کی پیدائش کی سالگرہ ہے، یا کوئی ایسی ایونٹ ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے، اسی کو آپ اپنے خمس کی بھی ڈیٹ مقرر کر دیں کہ میں یہی تاریخ جو ہے خمس کی بھی قرار دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ تو اس کے بعد کیا کریں، سال بھر کھا پی کر کے جو اس تاریخ کے صبح ہوتے ہی بچ جاتا ہے اس کا 20% 5واں حصہ جسے خمس کہتے ہیں جدا کریں۔ اس 20% میں 10% سہم امام ہے، امام علیہ السلام کا مال ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے تصرف نہیں کر سکتے، یا نائب امام کو جو مجتہد اپنے ہیں ان کو دیں، یا ان کے نائب کو دیں، یا پھر ان اداروں کو دیں کہ جن اداروں کو نائبین امام نے خمس لے کر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، جیسے ہدایت ٹی وی ہے۔ ہدایت ٹی وی کو اس وقت کے مجتہدین نے اجازت دی ہے کہ سہم امام ہدایت ٹی وی کے اخراجات میں شامل کیے جائیں، کیونکہ یہی مشن ہے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا مشن ہے کہ دین کو پھیلانا ہے، حق بات کو دنیا کے سامنے رکھنا ہے، کسی سے پرواہ کیے بغیر کسی لگی لپٹی کے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اتنے ماشاءاللہ فون کالز آئیں، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہدایت ٹی وی سے ہم لگی لپٹی بغیر کسی ابہام کے حق بات کو واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ یہ سننے والوں اور سمجھنے والوں کے معیار عقلی، معیار فکری سے متعلق ہے۔ ہر کوئی اپنی ایک سطح کے اندر محدود ہوتا ہے، کس کو کون سی بات پسند آتی ہے، کون سی بات پسند نہیں آتی، اس پر ہم نہیں جاتے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، حق بات کیا ہے، دین کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اس کا رسول کیا کہتا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیا تعلیم دی ہے۔ بس انہی اہم حدود کے اندر رہ کر کے ہم بات بغیر کسی جھجک کے کر دیتے ہیں۔ یہی وہ تبلیغ کا کام ہے جس کے لیے خمس جیسی رقم لگتی ہے اور اسے خرچ کرنے کے لیے تمام مراجع نے اجازت بھی دی ہے۔ باقی جو آدھا حصہ ہوتا ہے سہم سعادات ہے، سعادات کا حق ہے۔ اگر آپ کے عزیز رشتہ دار مستحق اور جو نیازمند اور محتاج ہیں، مفلس ہیں، ان کو آپ پہلے دیں، نہیں تو پھر سعادات جو کہیں بھی ہوں ان کو ضرور دیں۔ پھر سعادات میں یہ نہ کریں کہ یہ فلاں ملک کے ہیں تو ہم نہیں دیں گے، ہم فلاں ملک کے ہی سعادات کو دیں گے۔ نہیں، سعادات ہوتے ہیں، زمانے نے انہیں دنیا میں بکھیر کے رکھ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سعادات ایک ہی شجر کا
کے مختلف پتے ہیں. جی کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب جواد بخاری عرض کر رہا ہوں جی نیو جرسی سے. جواد بخاری صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ نیو جرسی یو ایس اے سے. جی جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت علیہ السلام کشتی کی سوار ہوئے تھے تو کیا ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ سوار ہوئی تھی؟ نہیں. اگر سوار ہوئی تھی کیا نور علیہ السلام کی ایک ہی بیوی تھی غیر بیوی تھی؟ کون حضرت؟ مہربانی کر. کون کس کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت نور علیہ السلام. حضرت نوح علیہ حضرت السلام. نور علیہ السلام جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تھے طوفان کے ٹائم پہ تو کیا ان کی ساری بیویاں، ان کی مجھے پتہ نہیں کتنی بیویاں تھیں، کیا اس کی بیوی ایسی بھی تھی جو کشتی میں سوار نہیں ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے پہنچ گیا سوال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سوال ہماری سسٹر ذل ہما کا تھا لندن سے کہ کیا عورت جو ہے وہ باجماعت نماز میں شریک ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہو سکتی ہے. صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ جماعت واقعاً شرائط کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. مثلاً وہاں پر باقاعدہ جو نماز پڑھانے والا ہے وہ صحیح العقیدہ ہے، عقائد اس کے صحیح ہیں، وہ شیعہ اثنا عشری ہے. آپ کے اور ہمارے تمام جو صحیح مسلم عقائد ہیں اس کا وہ بھی قائل ہے یا نہیں ہے. اگر مسلم عقائد والا نہیں ہے یا خدا نخواستہ اس میں عدالت جیسی شرط نہیں ہے، داڑھی منڈا ہے یا پھر اور کوئی کسی غلط کام میں فسق و فجور میں مبتلا، تو اس کے پیچھے تو نماز کسی کی بھی نہیں ہوتی، خواتین کی بھی نہیں ہوتی. لیکن اگر تمام شرائط کے ساتھ جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو خواتین بھی جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں اور پردہ درمیان میں حائل ہو، کوئی پرابلم ہرگز اس میں نہیں ہوگی. امجد صاحب لندن سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بھی حدیثیں ہیں کہ آپ بتائیں کہ سرکار دو عالم کیسے زندگی بسر کرتے تھے، آپ کا دن کیسے گزرتا تھا، فجر کے وقت، ظہر کے وقت اور عشاء کے وقت اور باقی تمام اپنے روزمرہ کے معاملات میں کیا کرتے تھے؟ کیا کوئی ایسی حدیثیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے بھی مروی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اسلام مدینے میں آنے کے بعد عروج پر آیا اور سرکار کی باتوں کو لوگوں نے سننا، لکھنا شروع کیا اور بعد میں جا کے نقل کرنا شروع کیا. مکے میں جو حالات گزرے، 13 سالہ جو زندگی ہے وہ اتنے کٹھن زمانے سے متعلق ہے. وہ 13 سالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دن کہ جہاں پر کوئی بھی کسی طرح کی اس طرح حدیث لکھنے یا حدیث کو نقل کرنے کی وہاں پر رسم موجود نہیں تھی. اسی لیے جو راوی ہوتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. تو بہت سارے تو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے جب خدیجہ سلام اللہ علیہا سرکار دو عالم کی اکلوتی زوجہ مطہرہ تھیں اور سرکار کی زندگی آپ کے ساتھ تھیں. البتہ اس کے باوجود آپ کی زبانی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر کے لیے کیا فرمایا، جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی، اس کو بھی کچھ راویوں نے لکھا ہے. اور مزیدار بات یہ کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی والدہ کی کچھ واقعات کو اور کچھ روایات کو آپ نے خود نقل فرمایا ہے کہ میں نے اپنی والدہ سے یہ سنا، میری والدہ نے یہ فرمایا. اور والدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر معصوم حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بارے میں کیا فرمایا، ان باتوں کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بھی نقل کیا ہے. لیکن براہ راست پہلی بات تو ہے کہ سیاہ ستہ میں تو کوئی ایسی بات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے نقل موجود نہیں ہے، کیونکہ ان کے جتنے سورسز ہیں وہ سب بعد میں آنے والے راویوں سے چلے ہیں اور اس وقت تو کوئی بھی ان راویوں میں سے نہ پیدا ہوا تھا یا بعض تو پیدا بھی ہوئے تھے تو مسلمان نہیں تھے جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے کسی حدیث کو سنتے یا پھر لکھتے اس کو نقل کرتے. البتہ ہمارے ہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ روایات موجود ہیں
تفصیلات اگر چاہیے تو آپ بھی ای میل کے ذریعے سے مجھے لکھیے گا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے اس سوال کے بھی کچھ حدیثیں جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے جناب سیدہ نے نقل کی ہیں یا باقی شخصیات نے نقل کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. سسٹر ماریا ہیں آئرلینڈ سے. انہوں نے زمین اگر باپ نے یا والدہ نے حج پہ اپنے جانے سے پہلے بیٹی کو دے رکھی تھی اور اب وہ بیٹی جو ہے اس زمین کے پیسوں سے کیا اس پر حج واجب ہو جاتا ہے؟ اسی طرح زیورات وغیرہ ہیں. دیکھیے اگر تحفہ مال کی شکل میں آپ کو اتنا ملتا ہے کہ آپ اگر اس کو بیچ رہے ہیں اور آپ کے پاس پیسے اور صاحب استطاعت ہو جاتے ہیں اور آپ کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، مثلا استطاعت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ شوہر جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلے یا کچھ انتظام ایسا کرے کہ آپ کے لیے تنہا جانے کی جو مشکل ہے وہ حل ہو جائے، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے اگر شرائط پورے ہوتے ہیں تو. سید علی جان شاہ صاحب نے بھی خوبصورت گفتگو فرمائی. مولا علی علیہ السلام کا جو خطبہ ہے جو تخلیق کے بارے میں کائنات کے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کو آپ نے ڈیفائن فرمایا ہے، تو وہ ایک خوبصورت حدیث کے زمرے میں بھی آ سکتی ہے بات، اور ان لوگوں کو کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کے ذریعے سے بھی توحید کو سمجھنا چاہیے تو ان کے لیے بھی کافی ہے. نصیری کے بارے میں بتایا، میں نے اس کی وضاحت کر دی، اور واقعاً بھی انہوں نے ایک اور اچھی بات جو کی کہ نبی مکرم کو جو آخری نہیں مانتے یا اس کے بعد بھی کسی نبی کے قائل ہیں، کیا وہ بھی مسلمان ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتے وہ مسلمان کہ جو نبی مکرم کے بعد بھی کسی نبی کا انتظار کرتے ہوں. ہم مختصر وقفے کی طرف چلتے ہیں، پھر وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کے جو رہ گئے ہیں چند سوال اس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.